صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں پروانوں، میں عرض کر رہا تھا اللہ قرآن والوں کو قیامت کے دن کتنا مقام و مرتبہ عطا کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں ہر بندہ ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہوگا، بھائی اپنی بہن سے، بہن اپنے بھائی سے، اولاد والدین سے، والدین اولاد سے دور بھاگ رہی ہوگی، لیکن قیامت کے دن رب کعبہ کی قسم یہ حافظ قرآن تیرے میرے پیچھے بھاگے گا، کہے گا عثمانی صاحب واپس آ جاؤ، اعظم صاحب واپس آ جاؤ، ملک صاحب واپس آ جاؤ، مولانا واپس آ جاؤ، حضرت جی واپس آ جاؤ، حاجی صاحب واپس آ جاؤ۔ لوگ کہیں گے یار عجیب بات ہے، آج میری اولاد بھی میری نہیں بن پا رہی، دنیا کے اندر اولاد سے بڑی محبت، آج اولاد میری جواب دے گئی تو کون ہے مجھے بلانے والا؟ حافظ قرآن کہے گا میں نے دنیا کے اندر حفظ قرآن کیا تھا، آج اللہ نے مجھے یہ منصب عطا کیا۔ کم از کم 10 بندوں کی اللہ پاک سفارش قبول کریں گے، زیادہ سے زیادہ 70 مرتبہ کا ذکر آتا ہے۔ آج مجھے اللہ نے کہا ہے میرا حافظ قرآن بندہ اپنے خاندان میں نظر دوڑانے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اقربا میں، اپنے پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں نظر دوڑا، آلے علاقہ کو دیکھ، نشاندہی کرنا تیرا کام ہے، ان کو جنتی بنا دینا میں رب العالمین کا کام ہے۔ نہ خاصاں دلئیے نہ آماد لئیے، نہ خاصاں دلئیے نہ آماد لئیے، نہ خاصاں دلئیے نہ آماد لئیے، جنت نبی دے غلاماد لئیے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، جنت نبی دے غلاماد لئیے، جو سائی دے اشارہ تے جانا لٹا گئے، قسم رب دی اللہ تمام دے لئیے، قسم رب دی اللہ تمام دے لئیے۔ امام الانبیاء کے دیوانوں پروانوں، آؤ قرآن سے کامل تعلق بناؤ، صاحب قرآن سے کامل یاری لگاؤ۔ آج لوگوں سے کہا جائے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، کہتے ہیں مولانا حافظ تو بنا دوں لیکن میرا بچہ کہاں سے کھائے گا؟ فوراً کہتے ہیں کہاں سے کھائے گا؟ اللہ کہتے ہیں قرآن سے تعلق بنا، تیری روزی کا ذمہ تو میں رب العالمین نے اٹھا رکھا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مانسیرا والو، یقیناً تھوڑی دیر قبل جب حاجی صاحب اپنے درد دل کا اظہار کر رہے تھے اور اپنے بزرگوں کی محنت کے بارے میں بتا رہے تھے، الحمدللہ علماء جلوہ گر ہیں، اللہ پاک نے اہل حق کو یہ تمغہ عطا کیا۔ آئے تو انفرادی حیثیت سے جب قرآن سے تعلق بنایا تو پوری جماعت اللہ نے بنا دی۔ مصر کے اندر ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے نام پہ ایک ادارہ ہے جس کا نام جامعۃ الازہر۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ جامعۃ الازہر۔ یہ بہت بڑا ادارہ، قرآن مقدس کی بہت بڑی یونیورسٹی، بہت بڑی اکیڈمی۔ امام الانبیاء کے دیوانوں،
یہ ایسے نہیں بنی، اس کو دنیا کے اندر پذیرائی ایسے نہیں ملی، اہل حق کی محنت ہے، اللہ نے ان قرآن والوں کی محنت سے اس کا بھی چرچا بلند کر دیا۔ بصرہ کے رہنے والے ایک آدمی تھے جن کا نام حضرت حسن بن سفیان رحمت اللہ تعالی، کیا نام ہے؟ حضرت حسن بن سفیان رحمت اللہ تعالی۔ تھک گئے تو بس کر دوں، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ان کے دو اور دوست ہیں مولانا، زندگی دنیاوی جاہ و جلالت میں، عیش و عشرت میں شراب کے دل دادا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے دل میں ارادہ ہوا، ہم گناہوں کی زندگی گزار کے اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھے، آمنہ کے لال کو بھی ناراض کر بیٹھے۔ حضرت حسن بن سفیان رحمت اللہ نے توبہ کی، ارادہ کیا، آج کے بعد شراب نہیں پینی، گناہوں کی دلدل میں زندگی بسر نہیں کرنی، آج کے بعد رب کا قرآن سیکھوں گا۔ امام الانبیاء جس دینی حنیف کو لائے، علوم نبوت کا میں وراثت کا حقدار بنتا ہوں، علم دین سیکھوں گا۔ صبح اٹھے، اپنے دونوں دوستوں کے پاس گئے، کہنے لگے میں نے توبہ کر لی قرآن کے لیے، آج کے بعد زندگی وقف کر دی۔ تو دوست کہنے لگے اے حسن بن سفیان، آج سے جو تیرا راستہ ہمارا بھی وہی راستہ، اگر برے کاموں میں ساتھ تھے اچھے کاموں میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ نکلے گھر سے، دل میں ارادہ ہوا کسی مدرسے میں داخلہ لیا جائے۔ بصرہ سے چلتے چلتے یہ مصر کے اندر پہنچے۔ سلطنت مصر میں جب پہنچتے ہیں ایک مدرسہ میں گئے، استادوں سے کہا ہمیں اجازت دیجئے، داخلہ دیجئے، ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ اساتذہ کہنے لگے اس دور کی بات ہے کہ ہم آپ کو کھانا نہیں دے سکتے، رہائش نہیں دے سکتے، رہائش کا بندوبست نہیں، کھانے کا بندوبست نہیں، یہ دونوں انتظام تم اپنے ذاتی طور پہ کر لو، پڑھائی کے لیے تمہیں داخلہ دیا جاتا ہے۔ شام کو واپس آ کے یہ تینوں احباب مشورہ کرنے بیٹھ گئے، ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ طے ہوا، دو آدمی مدرسے میں جائیں سبق پڑھنے کے لیے، ایک آدمی بازار میں جائے محنت مزدوری کرنے کے لیے، شام کو کھانا لے آئے، دوسرے دن پورا ڈال کے دوسرا آدمی جس کا نام نکل آئے وہ مدرسہ میں جائے، وہ مزدوری کرنے جائے، دوسرے دو دوست مدرسے میں پڑھنے جائیں۔ پہلا دن دوسرا دن ان دونوں ساتھیوں کا نام آیا، تیسرا دن جب شروع ہوا انہوں نے کہا آج پورا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، حسن بن سفیان آپ کا ہی نمبر ہے۔ تو حسن بن سفیان یوں ہی رب العالمین کی بارگاہ میں نگاہ اٹھائی، عرض کرنے لگے امن یجیب المضطر اذا دعا، دکھیوں کے دکھ سننے والے خدا، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ عرض کرنے لگے اللہ علم دین پڑھنے کے لیے نکلے ہیں، اب غیروں کے در پہ جا کے مزدوری کیوں کروں، اللہ رزق کا ذمہ تو تو نے اٹھا رکھا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ
والا رزق دینے والا تو سارا دن بیٹھ کے سبق یاد کرتے رہے۔ یہ دونوں دوسرے دوست شام کو واپس آئے، آ کر ان کو تکرار کروایا، سبق یاد کروایا، کہنے لگے آج ہم فلاں سبق پڑھ کے آئے۔ سبق پڑھنے کے بعد جب نماز عشاء ادا کی، کہنے لگے حسن ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہے، مہربانی کر جلدی آج تیری باری، کھانا لے کے آ، ہمارے پیٹ میں بہت بھوک کی شدت ہے۔ حضرت حسن بن سفیان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے میں محنت مزدوری کرنے نہیں گیا، مجھے شرم آ گئی، علم دین پڑھنے کے لیے ہم نکلے، جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تمہارے رزق کا ذمہ میرے ذمے، رزق دینے والا میں ہوں، آج ہم کیوں جائیں محنت مزدوری کرنے کے لیے۔ ان کا یہ تقویٰ تھا۔ امام الانبیاء کے دیوانوں، راہ عظیمت پہ یہ لوگ عمل کرنے والے، روتے ہوئے بھوکے یہ تینوں نوجوان، اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان، جنت طیبہ میں انہوں نے خیمہ لگایا ہوا، آرام سے سو گئے۔ کوئی وقت رات کا مصر کے بادشاہ کو خواب آیا، خواب میں اسے معلوم ہوتا ہے امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، شب اسرا کا دلہا جناب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت نصیب ہوئی۔ عالم رؤیا میں خواب میں آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھ رہا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ امام الانبیاء نے جب خواب میں اللہ کے فضل و احسان سے کملی والے کی زیارت ہوئی، امام الانبیاء حکم دے رہے ہیں جلدی کر حسن بن سفیان اور اس کے احباب کو کھانا پہنچا۔ خواب دیکھا، شاید کو ہماری طرح سست ہوگا، پھر سو گئے۔ چند لمحے گزرے، دوبارہ خواب، جب تیسری مرتبہ خواب دیکھا تو رحمت والے پیغمبر نے غصے میں اپنا عصا مبارک لاٹھی چھڑی اس کے سر میں ماری۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ خون چل رہا ہے میرے سر سے، آنکھ کھلی، ہاتھ لگایا تو ہاتھ خون و خون۔ جلدی سے اٹھا، اپنے نوکر چاکروں کو بلایا کہ جنگل میں پھیل جاؤ، حسن بن سفیان اور اس کے ساتھیوں کا پتہ لگاؤ۔ جب یہ لوگ پتہ کرتے کرتے جنگل بیضاء میں پہنچے تو خیمے کے اندر یہ تینوں نوجوان آرام سے سو رہے ہیں۔ ان کو جگایا، کھانا دیا اور ساتھ ہی کہا کہ تم نے جانا کہیں نہیں، انشاءاللہ العزیز کل دن کے اجالے میں وقت کا بادشاہ تمہارے قدموں میں آئے گا۔ ان لوگوں نے دیکھا راہ عظیمت پہ عمل کرتے ہوئے ہم دنیا والوں کے دکھانے کے لیے، قرآن کے حصول کے لیے نہیں چلے، ہم تو اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اس راستے پہ چلے ہیں۔ خیمے اکھیڑ لیے، سلام باندھا، چل دیے۔ صبح کو جب وقت کا بادشاہ پہنچا، ان حضرات کو نہیں پایا تو اس کو کبھی طور پہ افسوس ہوا کہ میں نے اپنی سلطنت میں، اپنی بادشاہت میں، حکومت کے کھاتے سے ہر طرح کے رفائی کام کیے، اگر کچھ نہیں کیا تو صرف قرآن کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پھر اس نے سرکاری سطح پہ مشاورت کر کے جامعہ الازہر یونیورسٹی کا افتتاح کیا۔ مانسیرا والوں، یہ حضور کے 3 غلام ہیں
جن کی فکر سے یہ قرآن کا ادارہ بنا، خبر نہیں کہ لاکھوں لوگ قرآن کی ہدایت سے سیراب ہو گئے۔ اللہ قیامت تک لوگوں کو قرآن کی ہدایت سے سیراب کرے گا۔ دعوت فکر کے طور پہ عرض کرتا ہوں، آؤ تم بھی قرآن سے کامل تعلق بناؤ، تم بھی قرآن سے کامل یاری لگاؤ، اپنا تن من دھن قرآن پہ لگا دو، علماء کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم، فرش پہ آمنہ کا لال راضی ہوگا، عرش پہ رب ذوالجلال راضی